الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم في هذا اليوم المبارك فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اچھا جی، کافی دن ہو گئے اس کو رکا ہوا تھا، اس کو دوبارہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. کوشش کریں گے کہ تقریباً کم از کم ہفتے میں ایک بار تو کریں. اچھا جی، تو یہاں پہ پہنچے ہیں لغات پہ. پہنچے غشیہم الاخری غشا یخشا غشین و غشایت الامر فلانا. غشیہ کا مطلب ڈھانکنا اور چھپانا، ڈھانکنا اور چھا جانا. اور شقا حاصل مصدر ہے، اس کا مطلب ہے بدبختی. اردو میں ہم شقاوت استعمال کرتے ہیں. خرج بھی، تو خرج یخرج فعل لازم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. اور اس کے ساتھ ضمیر حرف جر جو آ گیا تو اس کی وجہ سے یہ متعدی ہو گیا، یعنی خرج بھی تو نکالنا. اب یہ تعلیم فاعل ضمیر مستتر، یعنی خرج میں جو فاعل ہے وہ ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے. یعنی کیونکہ جو عبارت تھی وہ کیا تھی، عبارت کی طرف اگر پیچھے جائیں تو یہاں تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ثم انہم غشیہم الجہل وبقوا اسفل السافلین وادرکہم الشقاء فرحمہم، یعنی ولطف بہم وبعث الیہم الانبیاء لیخرج بہم. تو کہہ رہے ہیں کہ ضمیر جو یخرجوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع، یعنی اللہ نے ان کو نکالا من الظلمات، اندھیروں سے نور کی جانب. اس میں کیا شک ہے. اچھا جی، تو المضیق تنگ جگہ یا گھاٹی. ومن المضیق الی الفضاء، فضاء یعنی نکالا ان کو ظلمات سے نور کی طرف اور تنگی سے وسعت کی طرف. تو فضا جو ہے وسیع کے معنی میں آتا ہے، وسیع زمین میدان، اسی لیے فضا کو فضا کہتے ہیں. اردو میں کہہ رہا ہوں، اس کی جمع کہہ رہے ہیں افضا ہے، تو اس کا مجھے نہیں پتا. منوطتن اسم مفعول، اناتہ بکذا لٹکانا معلق کرنا. مادہ ہے اس کا، یعنی فعل کا جو نون وا طا، نات ینوت کالا یکلو کی طرح. ومن المضيق إلى الفضاء وجعل طاعته منوطة بطاعتهم. منوطہ یعنی معلق کی اپنی اطاعت ان کی اطاعت کے ساتھ. فیا للفخر والعلا، یا للفخر میں یا حرف ندا ہے، لام استغاثہ ہے برائے تخصیص یا تخصید، یہ میں نہیں پتا کیا لکھا ہے. تخدید کہنے، تحدید، حد یحد.
فخر مع معطوف مستغاث، لفظ ترجمہ ہے کہاں ہے بزرگی اور بلندی. یعنی یہ بنیادی طور پہ یہ استغاثہ نہیں، یہ تعجب ہے بیسیکلی. یہ بھی یعنی عربی زبان میں یا للفخر والعلا، اس کا مطلب ہے کیا شان ہے، کتنا فخر ہے اور کتنی بلندی ہے یہ. عربی زبان، عربی جو ہے اس میں عربی میں انہوں نے صحیح لکھا ہے، عربی میں جو حاشیہ دیا وہاں لکھا ہے یا للفخر والعلا صیغۃ التعجب. یہاں جو ہے وہ استغاثہ، تو یعنی وہ حرف استغاثہ تو ہے، لیکن یہاں جو ہے اس معنی میں استعمال نہیں ہوا، یہ تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہ معروف عربی زبان میں اسٹائل معروف ہے، یہ اسٹائل. یعنی جب آپ حرف استغاثہ کو تعجب کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب لگتا یہ ہے کہ یہ تحدید ہے، اور تحدید کا مطلب عربی زبان میں جو ہے تحرید ہے، یعنی ابھارنا کسی چیز پہ. بہرحال مطلب جب لوگ دنیا میں پہنچ کر اپنی فطرت کی فطری صلاحیت کھو بیٹھے، یعنی جو فطری ہدایت ہے، اور گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے اور پستی کے نہایت کو پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بالائے کرم فرمایا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع فرمایا، اور وہی بھیجی، کتابیں نازل فرمائی، اور لوگوں کو دوبارہ اپنی معرفت کا درس دیا. اس لیے مطلب جو نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، وہ یاد دہانی کے لیے آتے ہیں، انہیں معنی میں کہ وہ اپنی فطری جو صلاحیت ہے یا فطری جو وعدہ ہے اسی کی یاد دلانے کے لیے آتے ہیں، اسی کی طرح اسی کو جو ہے اپنا مخاطب بناتے ہیں، اور ان کو اپنے مرضیات سے واقف کرے، یعنی اپنی رضا سے. اب ظاہر ہے یہ مدرسے کے طالب علموں کے لیے لکھا ہے، تو لیکن یہ کہ اردو زبان مرضیات یہ مشکل. اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا درجہ اس قدر بلند فرمایا کہ خود ہی اعلان فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء. یعنی جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. کیونکہ وہ پہلی بات تو یہ اللہ اس کو چنتا ہے، تو وہ بہترین میں سے بہترین کو چنتا ہے، اور پھر اس کو اپنی نگرانی میں تعلیم و تربیت دیتا ہے، اور اس مقصد کے لیے بھیجتا ہے، اپنے پیغام رساں کے لیے. تو یعنی اس لیے مطلب وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی وجہ سے انبیاء معصوم ہیں کہ ان سے غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور اگر غلطیاں ہوتی بھی ہیں تو وہ یعنی اس لیے کروائی جاتی ہیں کہ تاکہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ اگر اس طرح آپ نے کیا تو کیا ہوگا. حالانکہ اس بات کا فطری نہج یہ تھا کہ کہا جاتا جو اللہ کی اطاعت شار بندے ہیں وہ اللہ کے فرستادوں کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اور جو ناہنجار ہیں وہ روگردانی کرتے ہیں. مگر تاکید و مبالغے کے لیے اور رسولوں کی قدر افزائی کے لیے تعبیر وہ اختیار کی جو اوپر گزری، یعنی اللہ کی اطاعت شار بندے وہی ہیں جو رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسولوں کی اطاعت کرتے ہیں. اور رسولوں کے اطاعت کے بغیر ذات خود تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. بس کیا کہنے انبیاء کی بزرگی اور شرف و صلاح. تو یہ مطلب ہے یا الفخر و یا کیا تھا یا الفخر والعلا، یعنی اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے بس کیا کہنے انبیاء کی بزرگی اور شرف و صلاح میں. لغات قوله ثم وفق من اتباعهم لتحمل علومهم وفهم اسرار شرائعهم من شاء فاصبحوا بنعمت الله حائزين لاسرارهم فائزين بانوارهم. تو
قولہ ثم وفق تحمل کا مطلب ہے، وفقہ کا مطلب یہ ہے اٹھانا، یعنی تحمل کرنا، اٹھانے کے قابل بنانا۔ وفقہ کا مطلب ہے توفیق۔ هذا ثم وفق من أتباعهم لتحمل علوم وفهم أسرار شرائعهم من منشأ فأصبحوا بنعمة الله حائزين لأسرارهم فائزين بأنوارهم۔ سارو کہاں کیا ثم وفق حائزین، اچھا حائزین کیا کہہ رہے ہیں؟ حاضہ یہ حوزن الشیء اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ حاضہ کا مطلب جمع کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ایک مطلب یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ حاصل کرنا بھی ہے، یہاں جو ہے حاصل کرنا ہی ہے۔ جمع بھی آ سکتا ہے حائزین لاسرار، ٹھیک ہے۔ وناہیک من علیا دو قولوا ناہیک من اسماء الافعال یکفی هذا الشرف الحیازۃ لاسرارہم والفوز بانوارہم عن تطلب غیرہ من الفضائل۔ تو ناہی جو ہے اس میں فاعل روکنے والا، علیا مؤنث ہے، اعلیٰ کا بمعنی بہت بلند، لفظی ترجمہ روکنے والا ہوں میں آپ کو اس نعمت کے ذریعے دیگر سر بلندیوں سے، یعنی تیرے لیے یہ نعمت کافی ہے۔ ناہی کا مطلب یہ ہے تیرے لیے یہ نعمت کافی ہے، تو کسی دوسری سر بلندی کے چکر میں مت پڑ۔ یا ناہی کا اس میں فعل بمعنی یکفی کا، میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہے، یکفی کا تیرے لیے ناہی ہے۔ سمو ان کو نام دیا گیا، نام رکھا گیا۔ اور سمو فی الملکوت علماء، یعنی جو لوگ علماء ہیں یا انبیاء کے وارثین ہیں، وہ ملکوت میں یعنی ملائے اعلیٰ میں جو فرشتوں کا، علماء ان کا نام، یعنی بزرگ، عظیم کی جمع علماء، فرشتوں سے تعلق رکھنے والے تمام معاملات کو ملکوت کہتے ہیں۔ تو یعنی جن لوگوں نے انبیاء کی وراثت لی، ملائے اعلیٰ میں ان کو عظیم گردانا گیا یا نام دیا گیا۔ وساروا بحیث یدعو لهم خلق اللہ حتی الحیتان فی جوف الماء وصلی اللہم وسلم علیہم وعلی ورثتہم ما دامت الارض والسماء وخص من بینہم سیدنا۔ اب فصل اللہم وسلم علیہم وعلی ورثتہم، یہ جو ضمیر جو فصلنے میں جا رہی ہے یہ پھر انبیاء کی طرف ہے، اور وعلی ورثتہم علماء کی طرف ہے جو پچھلے پیراگراف میں تھا۔ قولہ وَسُمُّوا فِي الْمَلَإِ الْعُظَمَاء وَصَارُوا بِحَيْثِ يَدْعُو لَهُمْ خَلْقُ اللَّهِ حَتَّى الْإِذَانِ فَأَصْبَحُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ حَائِزِينَ فَائِزِينَ بِأَنْوَارِهِمْ وَنَاهِكَ وَفَضَّلَ الرَّجُلَ مِنْهُمْ عَلَى أَلْفِ آدَمَ، یعنی فضیلت دی، یعنی بزرگی دی۔ اس میں اشارہ ہے مشہور ضعیف حدیث کی طرف کہ ایک فقیہ یا عالم جو ہے دین کا ماہر شیطان پر ہزاروں عابدوں سے بھاری ہے، مشکات میں۔ یعنی فقیہ کو کم، صرف فقیہ نہیں، عالم کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہے، اسے ہر گناہ زیادہ محنت کر پڑنی، تو بعد کی عبادت سے وہ اتنا ذلیل نہیں ہوتا جتنا عالم کے علم سے اور اس کے وجود سے، جو اس کے لیے سبحان روح ہوتا ہے، سبحان روح۔ عابد ان عابدوں کے لیے جو مطلب جو علم میں ان کے پائے نہیں ہے، ظاہر ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم کو عابد نہیں ہونا چاہیے، ظاہر ہے وہ کیسا عالم ہے جو عابد نہ ہو، لیکن یہاں عابد سے مراد وہ لوگ ہیں جو صرف عبادت مشغول ہیں، علم میں اتنا انہوں نے وہ نہیں کیا۔
تو اصل تو یہ ہے کہ آپ کو عالم و عابد ہونا چاہیے، عابد علم، لیکن یہ کہ اس میں کمی بیشی تو ہوتی ہے، تو ایسا عابد جس کے پاس کافی علم نہ ہو اس کو شیطان آسانی سے گمراہ کر سکتا ہے، جبکہ جس کے پاس علم ہو اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ ہر ایک جو ہے امکان اس کا ہے، تو یہ صرف ایک کمپیریزن ہے، موازنہ ہے۔ سوہان جو ہے یہ ظاہر اردو کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے، اور اردو میں فارسی سے آیا ہے، اور یہ ریتی یا چھینی یا کو کہتے ہیں، ریتی چیزوں کو گھس کر صاف کرنے کا خاردار یا دندانہ دار آلہ ریتی ہے، ریتی ہم لوگ کہتے تھے، لیکن یہ اس کا حقیقی معنی ہے، لیکن اس کا مجازی معنی جو ہے اذیت یا تکلیف، کیونکہ ریتی جو ہے اگر انسان پہ استعمال کی جائے تو اذیت ناک ہوگی، تو سہانے روح کا مطلب ہے اذیت ناک۔ اچھا جی، سمو فی الملکوت آخری میں تلمیح ہے، یعنی اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد کی طرف، جس کو علامہ ابن عبد البر مالک قرطبی نے جامع بیان العلم و فضل ہی میں نقل کیا ہے، جو حدیث کتاب ہے، امین علم کے فضل پر ان کی کتاب ہے، اور یہ بہت بڑے مالکی علماء میں سے ہیں، ان کے ائمہ میں سے، یعنی بہت بڑے عالم ہیں۔ میں نقل کیا ہے کہ اب یہ مجھے نہیں پتہ مجتہد فی المذہب ہیں یا کیا درجہ ہے، لیکن یعنی ابن تیمیہ کے درجے کے آدمی ہیں، جیسے ابن تیمیہ کا حنبلی مذہب میں جو ہے، ابن عبد البر کا وہی رول ہے، یہ اس سے بھی تو بہرحال یہاں جو ہے ان کی کتاب سے نقل کر رہے ہیں یہ حدیث، من علم وعمل وعلم فذلک یدعى عظیما فی ملکوت السماء، جس نے علم حاصل کیا پھر عمل کیا اور پھر لوگوں کو سکھایا، اس کو ملکوت میں یعنی فرشتوں کے ریلم میں عظیم کہا جاتا ہے، گریٹ، صاحب عظمت کا گردانا جاتا ہے یا نام دیا جاتا ہے، یعنی جس نے علم دین حاصل کیا اس پر عمل کیا، وہ علم دوسروں کو سکھلایا، وہ شخص فرشتوں کی دنیا میں بڑا آدمی کہلاتا ہے۔ قولہ یدعو لہم میں اشارہ ہے مشہور حدیث شریف کے عالم کے لیے وہ تمام مخلوقات دعائیں مغفرت کرتی ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، حتیٰ کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں، ہیتان مچھلی کو کہتے ہیں، جمع ہے۔ مطلب اس کا دنیا سے انبیاء کی تشریف بری کے بعد ان کے وارثین یعنی علماء امت ان کے جانشین ہوئے، وہ نبیوں کے علوم کو حاصل کرتے ہیں، ان کی لائی ہوئی شریعت کے اسرار و رموز سمجھتے ہیں اور اس مقصد میں پوری کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ علماء امت کے لیے یہی سربلندی سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کا مرتبہ ہزاروں عابدوں سے بھی برتر ہے، کیونکہ وہ وارثین نبی ہیں، وہ نبی کے علم کے وارث ہیں۔ وہ حضرات فرشتوں کی دنیا میں بڑے لوگ کہلاتے ہیں، اور دنیا میں گو ان کی قدر نہ پہچانی جائے مگر قدر شناس ان کی قدر پہچانتے ہیں، اور سارے مخلوقات آ کے سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ قولہ فصل الاخر خصہ فعل امر، فصل اللہم وسلم علیہم وعلی ورثتہم ما دامت الارض والسماء وخص من بینہم۔ فصل فعل امر ہے، یعنی ان پر درود بھیج، اور خصہ سے فعل امر ہے خصہ، خص کسی کو خاص کرنا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ المؤید
جس کی تائید کی گئی ہو، جس کو قوی کیا گیا ہو. یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، مؤید بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں. المؤید صفت ہے محمد کی، یعنی رسول پاک جن کا نام محمد ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان کی تائید کی گئی ہے معجزات کے ذریعے. بالآیات سے متعلق، المؤید سے اور بالفضل الہ سے متعلق ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ المؤید جو ہے بالآیات سے متعلق ہے، اور بالفضل جو ہے خصہ سے متعلق ہے. یہ بے افضل میرا غلط ہے، کیونکہ فصل اللہ وسلم علیہ وعلی ورثت ما دامت الارض والسماء خص من بینہم، یعنی انبیاء کے سیدنا و محمد المؤید، سیدنا محمدن المؤید، تو یہ مفعول ہے محمد المؤید اس کی صفت. بالآیات الواضحہ، تو بالآیات جو ہے مؤید سے متعلق ہے. بے افضل الصلوات، اور بے افضل الصلوات جو ہے یہ خصہ سے متعلق ہے، یہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں بالفضل یہ املا کی غلطی، پرنٹنگ کی غلطی ہے. بے افضل الصلوات و اکرم تحیات و اسفل اسفیاء و امطر علی آلہ و اصحابہ شعابیب رضوانک. شعابیب جو ہے جمع ہے شعبوب کی. الدفعۃ من المطر شدت من کل شیء. شعاب کا مطلب ہے بارش کی، یعنی موسلا دھار بارش ہونا، اور اس کو استعمال کرتے ہیں ہر چیز کی شدت کے لیے بھی. یہ وہ عربی سے میں پڑھ رہا تھا، جو عربی حضرت کی عربی اس میں حاشیے میں. یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ شعابیب، شعابیب جمع ہے شعبوب کی، جس کے معنی موسلا دھار بارش. اور دوسرا اس میں یہاں انہوں نے لکھا جو عربی حاشی میں ہے کہ شدت کل شے. اور خصہ کا عطف ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے رسول پاک سے ہے، یعنی خاص. یہاں پہ رکتے ہیں یا چلیں تھوڑا اس کو ختم کر دیں. کتنا ہے؟ چلیں ختم کر دیتے ہیں. قولہ ما دامت، جب تک رہے، ما دامت یہ ابدیت کے لیے محاورہ ہے، کیونکہ جب ہم طویل سے طویل مدت کا تصور کرتے ہیں تو اپنے ماحول کے لحاظ سے بڑی مدت میں یہی خیال آتا ہے، یہی خیال میں آتی ہے. جب تک دامہ کا 6 ما دامت الارض والسماء ھذا کنایۃ عن التعبید، یعنی ابد کے لیے، ونفی الانتقاء علی منہاج قول العرب لا فل ھذا ما لها کوكب وما دا الفجر ومختلف اللیل والنہار. یعنی ما دامت کا مطلب ہے ہمیشہ. ما دامت سے جب تک آسمان اور زمین قائم رہے، یعنی زمین و آسمان تو ظاہر ان کو فنا ہوگا، لیکن یہ کہ اس سے مراد محاورتاً عرب جو استعمال کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے، ابد الآباد وغیرہ الفاظ محاورات عرب میں دوام کے مفہوم میں آتے ہیں، اس لیے بول جاتے ہیں فوائد عثمانی سے نقل. پس طلبہ کو یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی زبان کے محاورات کا لفظی ترجمہ کرنا، اسی پر اٹک کر رہ جانا، اس کو مطلب قرار دینا بنیادی غلطی. ٹھیک ہے؟ محاورات کا ہمیشہ مفہوم اور محل استعمال سمجھا جاتا ہے. محل استعمال اس کا لفظی ترجمہ مراد نہیں ہوتا، کیونکہ لفظی ترجمہ تو حقیقت کے خلاف ہو جائے گا. لیکن کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول پاک پر اور ان کے آل پر درود بھیجے اللہ جب تک زمین و آسمان ہیں، اس کے بعد نہ بھیج، یہ تو نہیں کہہ رہا ظاہر. یہ عربی زبان کا استعمال ہے جو عرب یعنی اسلام سے پہلے استعمال کرتے تھے. تو ما دامت السماوات والارض بھی زبان جاہلیہ سے ایک محاورہ چلا آ رہا ہے، اس کا مفہوم ہے دوام اور ابدیت. اور یہ ایسا محاورہ ہے جیسے انہوں نے کہا جب تک شب و روز کا چکر چلتا رہے گا یہی ہوتا رہے گا. یہاں یہ احتمال ہے کہ شب و روز کا چکر تو بہرحال ایک دن ختم ہو جائے گا، کسی طرح مضر نہیں.
اسی طرح مادام سماوات کے محاورے کو سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہہ رہے کہ جب تک زمین و آسمان ہے یعنی لفظی معنی مراد نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہمیشہ درود بھیج ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تو نے حمایت کی اور تائید کی واضح معجزات کے ذریعے، اور خاص کر آپ خصوصیت کے ساتھ آپ پر درود بھیج، بہترین درود اور بہترین تبریکات، اور آپ کے آل پر اور اصحاب پر موصلہ دھار بارش فرما اپنی رضا کی، اور ان کو بہترین جواز عطا فرما ہمیشہ کے لیے ابد الآباد تک. یہ مراد ہے. اب یہاں شروع ہو رہے ہیں علوم الحدیث و مکانت و علم اسرار الدین منہا. یہ اسرار الدین، یہ حجت اللہ البالغہ کا جو موضوع ہے، اور جہاں یہ سے بھی واضح ہے کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ کتاب علم حدیث کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں رکھتے ہیں، پھر اگلی بار انشاءاللہ. السلام علیکم.